بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ان سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین, آج ہم نے جس موضوع کو گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے اس کا تعلق ہر پاکستانی سے ہے. اس کا تعلق جو بزرگ ہیں ان سے بھی ہے, جو نوجوان ہیں ان سے بھی ہے, اور جو بچے ہیں ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ پاکستان بنا کس بنیاد پر تھا, ہماری نظریاتی اساس کیا ہے. یہ دو قومی نظریے کی جو بات ہوتی ہے, ٹو نیشن تھیوری جس کو کہتے ہیں, یہ سب کچھ کیا ہے. میرے خیال سے میڈیا کو جو رول ادا کرنا چاہیے اس قوم کو اس ایشو پر انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے, وہ شاید ہم پوری طرح نہیں کر پا رہے ہیں. اور جو کچھ ہمارے ٹی وی پر ہو رہا ہے یا چینلز پر ہو رہا ہے یا حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ سب اس کی نفی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حالات اس نہج پر کیوں پہنچ گئے ہیں کہ ہم اپنی نظریاتی اساس سے لاتعلق ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے ہم نے جن مہمانوں کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ان میں میرے ساتھ موجود ہیں جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ, کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. مہناز رفیع صاحبہ ہیں, ویٹرن پولیٹیشینز بھی ہیں اور سب لوگ آپ جانتے ہیں ان کو. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ بشریٰ رحمان صاحب. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں انہیں جرنلسٹ ساتھی کہوں کیونکہ ان کے کالمز آپ تمام اخبارات میں دیکھتے ہیں, خاص طور سے نوائے وقت میں ان کے ریگولر کالم چھپتے ہیں, اپنی ایک رائے رکھتی ہیں. تو ہم گفتگو کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے, ہم کہاں سمت سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناصرہ اقبال صاحبہ سے. جی آپ بتائیے, آپ تو اقبال کے گھرانے کی فرد ہیں, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ قوم کو کیا پیغام دیا گیا تھا, کس لیے یہ ملک بنایا گیا تھا, اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. امن کی عائشہ کی بات ہو رہی ہے. ہم ان لوگوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں جن کے خون میں پاکستان کی دشمنی موجود ہے. یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, اس پر ذرا آپ بتائیے کیسے سوچتے ہیں. دیکھیے, اقبال کے گھرانے سے تعلق رکھنا تو ایک اتفاقی امر ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں جو آج کل کے ہمارے حالات ہیں وہ ہر ایک کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ٹھیک, ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات امن کی عائشہ کی ہوئی. دیکھیے, جب ہم نے دریا میں رہنا ہے تو پھر وہ جو مگر مچھ کے ساتھ بھی تو دوستی ہی کرنی پڑے گی. کیا کریں, میں سمجھتی ہوں اس میں پریگمیٹزم جو ہے, حقیقت پسندی, اس کا دامن ہم نہیں چھوڑنا. اور اگر چاہے وہ ہمارے شروع سے ہی حریف ہی رہے ہیں, حلیف نہیں تھے, لیکن ہمیں اب حریف ان کو رکھنے سے نقصان ہی نقصان ہے. آج تک جو ہم پہنچے ہیں 64 سال میں, حالات کو بہتر بنانے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ لیکن جسٹس صاحب تعلقات بہتر کرنے ضروری کہ آپ نے جس مگرمچھ کا حوالہ دیا, اب چونکہ ہم بھی نیوکلیر پار ہیں علاقے میں, ہم بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن بہت ہے, ہماری قوم بڑی جذباتی ہے, بڑا ولولہ ہے اس کے اندر, تو کیا اس کی ڈکٹیشن لی جائے کہ وہ جو کچھ کہے وہ بس کرتے رہا جائے؟ میں تو قطعاً ڈکٹیشن کی قائل نہیں ہوں. میں سمجھتی ہوں نہ صرف کہ ہمسایوں سے ڈکٹیشن دے دی, جو 7 سمندر پار ہیں ان سے ہم کیوں ڈکٹیشن دیں. ہم نے ہر ایک کے ساتھ تعلقات ایسے رکھنے ہیں جس میں ہماری خود مختاری بھی قائم رہے, اور ساتھ دوسروں کے ساتھ تعلقات ایسے نہ ہوں کہ وہ ہر وقت ہمارے پہ حملہ کرنے کے در پہ ہوں. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. مہناز رفیع صاحب, آپ نے گفتگو سنی جو ہو رہی ہے, میں نے ابتدا میں جو باتیں کی, آپ کیسے محسوس کرتی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے سلیم بھائی, یہ بڑی افسوسناک بات ہے جو مجھے لگتا ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی آپ نے بات کی, وہ جس طرح کا پاکستان بنانا چاہتے تھے اور انہوں نے اس وقت ذکر بھی کیا, ایک جسے ہم اپنی نظریاتی اساس بھی کہتے ہیں. ہماری نظریاتی اساس بھی وہی ہے. تو وہ پاکستان بنانے کے لیے خود علامہ اقبال تو بہت پہلے ہم سے جدا ہو گئے, اور قائد اعظم 1 سال کے بعد جدا ہو گئے. اور وہ پارٹیاں جو انگریزوں کی پروردہ تھیں, یعنی یونینسٹ پارٹی, وہ ساری کی ساری مرج ہو گئی مسلم لیگ میں. تو مسلم لیگ جو ایک قائد اعظم کی بنائی ہوئی ایک ایسی پارٹی تھی جس نے آگے جا کر قائد اعظم کے نظریات پر اس ملک کو بنانا تھا, وہ تو پیچھے رہ گئی, اور یہ یونینسٹ پارٹی جو ہے یہ آگے آ گئی. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جاگیردار, بڑے بڑے سرمایہ دار اور انتہا پسند مذہبی سوچ کے لوگ. ان کی گٹھ جوڑ سے اس ملک کی وہ تمام اساس جو قائد اعظم اور علامہ اقبال نے رکھنی تھی یا رکھی تھی, وہ ہم اس سے پرے ہٹتے چلے, وہ ہم پرے ہٹتے چلے گئے. جی آپ بتائیے گا بشریٰ رحمان صاحبہ,
آپ تو انڈیا بھی ہو کے آئی ہیں, ابھی تفصیل سے آپ سے بات بھی کریں گے اس حوالے سے بھی کہ کیا سوچ لے کے آئی ہیں آپ واپس وہاں سے. کیا سمجھتی ہیں کہ جہاں ہم آج کھڑے ہیں کیا یہ اسی ڈائریکشن میں ہے جس کا ہم نے, ہمارے قائد اعظم نے, ہمارے علامہ اقبال نے جس کا خواب دیکھا تھا, کیا ہم اسی طرف اسی سمت میں صحیح جا رہے ہیں یا اپنی راہ سے ہٹ گئے ہیں؟ اس پر میں آپ سے جواب لوں گا. ذرا بریک کا ایک وقت ہے, بریک پر چلتے ہیں, واپس آ کے محترمہ مشمرہ رحمان صاحبہ سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہم کر رہے ہیں پاکستان کی نظریاتی اساس, اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں غلطی کہاں ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے آپ کی لائیو کالز. نمبر ہمارا لکھ لیجئے گا 636-12169. آئی ریپیٹ 636-12169. اس وقت بھی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی, خواجہ انجم صاحب, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی خواجہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی, مزاج کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ فرمائیے. بس دعا. آپ کی ایک میزبان نے کہا تھا کہ جب ہم دریا میں رہتے ہیں تو مگرمچھ سے بیر لینا نہیں چاہیے, جی لیکن مگرمچھ کی فطرت چھوٹی مچھلیوں کو کھا جانا ہے اور بچھوؤں کو کام ڈنگ مارنا ہے, سانپوں کے ساتھ دوستی نہیں کی جاتی. جہاں تک آپ کی پاکستانی اساس کا تعلق ہے, پہلے بھی میں نے آپ کو بولا تھا کہ 4 عوامل ہیں. سب سے پہلے پاکستان پر وہ غدار قابض ہو جائے جو انگریزوں کے کاسا لیز تھے, انہوں نے آپ کی نظریاتی اساس کو ہی ختم کر دیا ہے. بالکل ٹھیک, جس کا حوالہ میں ناز رفیع صاحبہ نے بھی دیا. دوسری بات میڈیا ہے. حیران کن بات ہے کہ میڈیا آزاد ہے, وہ تو غلام ہے, وہ تو اوریانی پھیلا رہا ہے. ایک وقت تھا کہ فاطمہ سریا, بجیا, حسینہ معین کے ڈرامے آتے تھے جن میں پاک بازی ہوتی تھی. آپ نے تو بازار حسن کو ہمارے گھروں میں پہنچا دیا, ہیجڑوں کو, خواجہ سراؤں کو ہمارے گھروں میں پہنچا دیا. میں سوال کرتا ہوں, آپ کو وینا ملک تو یاد ہے, آپ کو مطلب ہے کہ ہندوستان کی طوائفیں اور رقاصائیں تو یاد ہیں. کبھی آپ نے یہ پروگرام کیا کہ ہمارا کوئی ٹیپو سلطان بھی تھا, حیدر علی بھی تھا, مسلمانوں کے اندر نشت ثانیہ کا کوئی دور بھی تھا. آپ کا ٹی وی سب سے زیادہ مجرم ہے پاکستان کا احساس ختم. بہت بہت شکریہ جناب خواجہ انجم صاحب. میں آپ کا مختصر سا جواب تو خود پیش کر دیتا ہوں. بالکل آپ نے درست کہا کہ شاید ایسا ہی ہو رہا ہے, لیکن میں اپنے چینل پر بیٹھ کے اپنے چینل کو دفاع کرنے کا حق رکھتا ہوں. آپ مجھے بتا دیجئے, یو کین کال می بیک, اگر ہمارے چینل سے کوئی ایک پروگرام ایسا ہوا جن کے حوالے آپ نے دیے, چاہے وہ وینا ملک ہے, چاہے وہ بھارت کی رقاصائیں ہیں یا جو بھی ہیں, ہمارے ہاں سے ایسا کوئی پروگرام کبھی بھی ایئر نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ہم کبھی کریں گے. جی بشرا رحمان صاحبہ, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ آپ انڈیا سے بھی ہو کے آئی ہیں, ایک فیلڈ لے کے آئی ہیں وہاں سے, کہ وہ لوگ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. گفتگو آپ نے سنی, کیا کہنا چاہیں گی؟ نہیں, پہلے میں وہ بات آپ نے کہا تھا کہ ہم کیا اس ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. ہم ایک عرصہ سے اس ڈائریکشن میں نہیں چل رہے جو 2 قومی نظریہ کی ڈائریکشن تھی, قائد اعظم کی تھی, علامہ اقبال کی تھی, یا ہمارے سارے عوام کی تھی. عوام جو اپنی جگہ پہ مخلص ہیں, اس ڈائریکشن میں ہم اس لیے نہیں چل رہے کہ جو لوگ آئے ہیں وہ کسی اور کی ڈائریکشن کے لیے آئے ہیں. یہ کہتے تو ہیں آپ کے جو جمہوریت شور مچاتے ہیں, مگر جس طرح سے لوگ آ جاتے ہیں میں تو حیران ہوں. میں اندر بیٹھی ہوں اور میں حیران ہوں کہ کس کے اشارے پر کیا ہو رہا ہے. جو ابھی یہ خواجہ صاحب جو کہہ رہے تھے, بڑی درد مندی کے ساتھ کہہ رہے تھے, یہ آج ایک پاکستانی یہی بات کر رہا ہے. میں کالم لکھتی ہوں, مجھے فون آتے ہیں, مجھے لوگ سڑکوں پہ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے, بہت سارے پرائیویٹ چینل کیا کر رہے ہیں. پہلی بات جو میں نے اسمبلی میں اٹھائی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ 2 قومی نظریہ کی نفی کرنے کے لیے بعض اینکر پرسن, میں یہاں پہ نام تو لینا پسند نہیں کرتی لیکن ملیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی, وہ کہتے ہیں جی 2 قومی نظریہ کیا ہے, 2 قومی نظریہ تو ختم ہو چکا ہے وغیرہ وغیرہ, فضول قسم کی بات کرتے ہیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ 2 قومی نظریہ اس وقت شروع ہوا تھا جب کعبۃ اللہ میں بت توڑے گئے تھے. 2 قومیں تھی, 2 قومی نظریہ شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد وہ ابھی تک ہے. آپ انڈیا جا کے دیکھ لیں, آپ کو 2 قومی نظریہ نظر آتا ہے وہاں پہ. مجھے ایک مشاعرے کے سلسلے میں اور ایک ادبی تقریب کے لیے جانا ہوا تھا. وہاں میں نے 2 قسم کے لوگ دیکھے ہیں. ایک تو نئی نسل کے لوگ ہیں جو یہ مان چکے ہیں کہ پاکستان ایک ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے اور ہم سے ایک علیحدہ ملک ہے اور ترقی پہ جا رہا ہے. میں نے بہت سے نوجوانوں سے بات کی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے بارے میں. وہ لوگ آجہانی ہوئے, سورگ باشی ہوئے, آپ ابھی تک ان کی باتیں لیے. 47 کے واقعات کو آپ سانحہ کہتے ہیں,
جبکہ ہم انہیں اپنی زندگی کی آئیڈیالوجی کی معراج کہتے ہیں. ہمیں ایک نیا ملک ملا, ہمیں لیڈر ملے, ہمیں یہ سب کچھ ملا, ہم اس کو سانیہ نہیں کہتے. آپ کیسے کہتے ہیں؟ اور یہ سرحدیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ہمارے اکابرین کی کوششوں سے علیحدہ ہوئی ہیں, انہوں نے ہمیشہ علیحدہ رہنا ہے. تو ان کی نوجوان نسل تو یہ مانتی ہے کہ پاکستان ایک ریالٹی جی, لیکن جو پرانے بیٹھے ہیں نا, اور وہاں بھی یہی عالم ہے کہ الیکشن جیتنا ہو تو پاکستان کو گالی دیجیے, اور یہاں بھی الیکشن جیتنا ہو تو انڈیا کو گالی دے دیجیے. تو پھر آ کے پھر آپس میں شکر خلط مت ہو جاتے ہیں, شیر و شکر ہو جاتے ہیں, یہ ہو جاتے ہیں. لیکن ایک ہے طبقہ وہاں جس کو سمجھ میں آ گیا ہے. باقی یہ جو امن کی آشا کی باتیں ہو رہی ہیں اور دروازے دھڑا دھڑ کھل رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ دھڑا دھڑ کیوں کھل رہے ہیں؟ امن کی تو ہمیں بھی تمنا ہے, لیکن امن کے ساتھ ہمیں انصاف کی تمنا ہے. پہلے ہمارے پانیوں کا فیصلہ کریں, پہلے ہمارے دریاؤں کا فیصلہ کریں, پہلے ہمارے کشمیر کا فیصلہ کریں. اگر یہ وہ انصاف پر مبنی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ دوستانہ مراسم رکھیں گے. خوبصورت بات کی آپ نے بشرا رحمان صاحبہ کہ بات آگے بڑھ نہیں سکتی جب تک فنڈامنٹل ایشوز جو ہیں ان کو ریزالو نہ کیا جائے, جس سے پتہ چلے گا کہ بھارت کی نیت کیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی کراچی سے, عمر صاحب. جی عمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں یہ بات ہوتی ہے امن کی آشا وغیرہ کی جی, تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو بھیجا دین پھیلانے کے لیے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم کفار میں جاؤ تو پہلے ان میں اور تمہاری باتیں جو مشترک ہیں ان کو پہلے لو, اس کے بعد اپنا جو پہلو ہے وہ بیان کرو. تو جناب امن کی آشا ہو رہی ہے, وہاں سے تجارت بھی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جب ان کے دل میں ہمارے لیے اور ہمارے دل میں ان کے لیے یہ چیزیں سب چلیں تو اس کے بعد ہم کشمیر کی بات کر لیں. ہم تو ساڑھے پر سے لڑتے ہوئے آئے ہیں, نمبر ایک. دوسری بات ہے کہ دو قومی نظریہ جو تھا وہ ایک پلاٹ تھا مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے. مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا. آج ہندوستان کے مسلمانوں کو جو پرابلم ہے وہ اس پاکستان کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ جناب عمر صاحب, ہم سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک سوچ ہے اس ملک کے اندر جن کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی تخلیق جو ہے یہ بے معنی تھی خدا نہ خواستہ, یا یہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی سازش تھی. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ لوگ جو اپنی نظریاتی اساس سے تعلق رکھتے اسے سمجھتے ہیں, وہ ایسا کبھی نہیں سوچتے. جی واپس آتا ہوں آپ کے پاس جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ. جیسا کہ بشرا رحمان صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ دیکھ کے آئی ہیں, وہاں جا کے فیل کر کے آئی ہیں وہاں کہ دو طرح کے طبقے موجود ہیں. ایک وہ جو پاکستان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ایک وہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان ایک حقیقت ہے. ہم جو بچھے ہوئے ہیں, ہم جو بالکل لیٹ گئے ہیں, چاہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, چاہے وہ موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس ہے, اس پر میں بات کروں گا آپ سے. وقت ہے اس وقت ایک بریک کا, بریک پہ چلتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے ساتھ جسٹس ناصرہ اقبال, اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں میناز رفیع صاحبہ, اور ساتھ ہے محترمہ بشرا رحمان صاحبہ. گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کی نظریاتی اساس جو ہے, یا دو قومی نظریہ جو تھا, ہم کیا اس کے مطابق چل رہے ہیں یا اس سے ہٹ گئے ہیں. ہمارے دو کالرز نے بھی اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا. جی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی جب ہم بریک پر گئے ہوئے تھے, آپ بتائیے کہ پھر کریں کیا. دیکھیے بشرا صاحبہ نے ابھی بتایا کہ یہ ہندوستان سے ہو کے آئی ہیں, اور جو نوجوان نسل ہیں ان کو مکمل طور پہ احساس ہے کہ پاکستان ایک حقیقت ہے. اور جب انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بھی اس بات کو تسلیم کر لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ اختلافات ہیں, اور جب تک یہ اختلافات حل نہیں ہوتے تب تک ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بالکل ایک ہموار سطح پہ نہیں آ سکتے. لیکن ان کو لانے کے لیے, ہموار کرنے کے لیے, ہم صرف ہر وقت ہلکارے مارنا اور جنگ کی باتیں کرنا, اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں جس وقت پاکستان بنا تھا, اور یہ جو بھی ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا, سب کچھ ہندوستان کو مل گیا, اور سب سے لے کے ہم کہاں تک پہنچے. لیکن جو لوگ چھوڑ کے گئے تھے وہ تو یہی چاہتے تھے, یہ سارے فتنے چھوڑ کے گئے اسی لیے کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے گلے پڑے رہیں اور ان کی جو منڈیاں ہیں وہ چمکیں. تو ہمیں خود بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہماری انٹرسٹ کیا ہے. ہماری انٹرسٹ یہ ہے ایز اے سوورن اسٹیٹ کہ ہم برابری کے ساتھ ہر ایک سے تعلقات اپنے جو ہیں اس حد پہ لائیں کہ ان کو بھی پتہ ہو, اور پتہ ہے جیسے انہوں نے کہا کہ لگ کے کہ ہم جو ہیں وہ ایسے ہی ان سے نہیں بچھیں گے. نہیں, بچھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, لیکن برابری پہ ان سے ہمیں ایک ڈائلاگ اور ہر وقت یہ رکھنا ضروری ہے کہ جی ان معاملات کو ٹیبل پہ لا کے حل کریں. اب دیکھیں جیسے دریاؤں کی بات ہو رہی ہے,
اتنی دیر تو ہم خواب خرگوش میں رہے, انہوں نے ڈیمز بھی بنا لیے اور ہماری ان کے ساتھ ٹریٹی بھی یہی ہے کہ جو پہلے بنا لے اس کی بات مانی جائے گی. ہم نے کیوں نہیں پہل کی؟ یہاں تو ہر جو ہماری حکومت آتی ہے اس کو اپنی فکر زیادہ ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کی فکر ہوتی ہی نہیں. تو یہ ساری جو ہے فار سائٹڈ باتیں ہیں کہ فارن پالیسی کو ہم نے ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پہ اپنا فیوچر دیکھ کے کس طریقے سے چلانی ہے کہ پاکستان قائم رہے اور اس کو کسی طرف سے کوئی خطرہ یا اندیشہ نہ ہو. یہ ٹھیک ہے, یہ بات تو ہم نے شروع سے اب تسلیم سب نے کر لی کہ پاکستان اور ہندوستان ایک ہو کے کبھی بھی نہیں رہ سکتے تھے, اور جو دو قومی نظریہ تھا وہ ایک حقیقت ہے. ان کے اور ہمارے میں بہت سارے آپ یہ فرما رہی ہیں کہ دو قومی نظریے پر قائم رہتے ہوئے, اپنا سمت درست رکھتے ہوئے بھی ہم بھارت کے ساتھ ایز اے پارٹنر, ایز اے کنٹری آف دا ریجن تعلقات کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے جی. آخر جی مناز صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے, میں ناصرہ آپا کی بات کو کنٹریڈکٹ نہیں کر رہی, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ہمارے تعلقات جن وجوہات کی بنیاد ہے, کشمیر ہے یا پانی کا مسئلہ ہے, وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ بشا بہن سے بھی, مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے بھارت, اور پچھلی جب حکومت تھی تو وزیر اعظم سارک ممالک میں گئے تھے اور میں ان کے ساتھ گئی تھی. ٹھیک. میں کناٹ پلیس کے کئی ایمپوریم میں گئی ہوں. ہمیں دیکھ کے, میرے ساتھ اور بھی ایمنی خواتین تھیں, ان کو دیکھ کے انہوں نے کہا آپ لوگ تو لگتا ہے پاکستان سے آئے ہیں. ہم نے کہا جی پاکستان سے آئے. فوراً انہوں نے کہا کہ ہم اور آپ تو بالکل ایک ہیں, یہ تو ایسی لکیریں تو ایسے ہی بن جاتی ہیں. میں نے فوراً ان کو کنٹریڈکٹ کیا. میں نے کہا لکیریں نہیں ہیں, یہ سرحدیں ہیں. ہمارا ملک ہمارا ہے, آپ کا ملک آپ کا ہے. ہم ایک نہیں ہیں, ہم پاکستانی ہیں, آپ بھارتی ہیں, تو دوستی پھر بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں کہنا کیا چاہتی ہوں, ان کی فلمیں دیکھیں, آپ ان کے ڈرامے دیکھیں, ہر ایک میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی تقسیم ہی غلط ہوئی ہے, اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہم ان کے ساتھ ایکوالٹی کے, برابری کی سطح کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم تو تیار ہیں. ہمارے ہاں سے کئی دفعہ ڈائلاگز ہوئے اور وہ ڈائلاگ ختم ہو گئے. پچھلی حکومت نے بہت زیادہ ڈائلاگ کیا تھا, لیکن نتیجہ بمبئی کا ایک واقعہ ہوا جو ابھی تک سمجھ میں بھی نہیں لوگوں کو آیا کہ کیا کس نے, جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. بالکل. اور اس کے بعد ایسے واپس پلٹے ہیں کہ جیسے کبھی بات ہوئی نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امن اچھی چیز ہے, اور پڑوسیوں کے ساتھ امن سے رہنا بہت اچھی بات ہے, لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے تالی نہیں بج سکتی. بشرا رحمان صاحبہ, آپ تو قلم کی طاقت بھی رکھتی ہیں, لکھ کے بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتی ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ کیا آج ہمارا جو نوجوان ہے پورے ملک کا, وہ سمجھتا ہے ان ساری کمپلیکیشنز کو جس کی وجہ سے پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے, یا وہ اختلافات جو جب تک طے نہیں کر لیے جائیں گے آگے بڑھا نہیں جا سکتا؟ کیا کہتی ہیں اس پہ آپ؟ پہلے تو ایک چھوٹی سی بات میں کروں گی, ہے تو بڑی چھوٹی معصوم سی بات, ایکسکیوز می. وہ یہ ہے کہ ہم دونوں ممالک ہم ایک دوسرے کی نیت پہ شک کرتے ہیں. ہمیں ہمیشہ ان کی جی نو ہم کہتے ہیں کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, یہ ہمارے بہانہ سازی سے آنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سبزیاں کیوں آئیں, وہاں سے آلو کیوں آئیں, ٹماٹر کیوں آئیں, وہاں سے بجلی کیوں لی جائے, وہاں سے یہ کیوں لیا جائے, وہ کیوں لیا جائے. یہ تو بہانے سے اندر آ کے پاکستان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے سب کانشیس میں کہیں ہے کہ ہم ان کی نیتوں پہ شک کرتے ہیں, اور وہ اتنا بڑا ملک ہے اور وہ ہماری نیتوں پہ شک کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے, ہمیں کہتے رہتے ہیں جی پاکستان میں یہ نہیں وہ نہیں, یہ کمزور ہے, مگر وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں, یہ سر پھرے ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہم بنیادی بات یہ ہے کہ ہم من حیث القوم دونوں قومیں ایک دوسرے کی نیتوں پہ شک کر رہے ہیں. جب نیتوں پہ شک کر رہے ہو نا تو بات آگے نہیں بڑھتی. میں نے بہت سارے پاکستانی نوجوانوں سے بھی بات کر کے دیکھی ہے, زیادہ تر نوجوان یہی کہتے ہیں کہ ہم ساورن کنٹری ہیں, ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے, اور جو بھی ان سے معاہدہ ہونا چاہیے برابری کی سطح پہ ہونا چاہیے.
कमतर होकर नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमारी आजकल हो रहा है। मैंने जनाब आपके वज़ीर साहब जो हैं अमीन फ़हीम, उनसे जाके बात की कि ये मुआहदा जो तिजारत का है ये बराबरी की सतह पे नहीं हो रहा, इसमें पाकिस्तान को खसारा हो रहा है, और हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें खुद कफ़ील हैं और हम इनको भेजना चाहते हैं। ये हमारी चीज़ें तो मांगते नहीं हैं, और इनके हज़ार ट्रक रोज़ आ रहे हैं और यहाँ से अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। बाकी जो उसकी बिज़नेस कम्युनिटी है जो पंजाब में है, इंडियन पंजाब में, वो बहुत शिद्दत से चाहते हैं, वहाँ उनको दबा के रखा हुआ है इंडियन पंजाब को, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के दरवाज़े खुलें और गेट वे टू सेंट्रल एशिया उनको मिल जाए। वो इस दरवाज़े से सेंट्रल एशिया जाना चाहते हैं, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। मैंने उनसे बात की कि ये देखिए ये बराबरी की सतह पे होगा, हम ये नहीं कि हम भूखे मर रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। ये ठीक है कि इंतज़ामिया में हमारी कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही और कुछ लोग हैं जो इधर उधर कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान खुद कफ़ील हो सकता है। तो वो कहने लगे जी आपकी शराइत हमें मंजूर हैं, हम पंजाब कहता है, पंजाब इंडिया का, आपकी शराइत हमें मंजूर हैं, हमें आपकी चीज़ें भी पसंद हैं, आपकी शराइत पर हम बराबरी की सतह पर बात करना चाहते हैं। लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं सियासत में हूँ और अंदर बैठी हूँ। बात यह है बुखारी साहब कि हमारे बड़े लोग, मैं नाम तो किसी का नहीं जानती, मगर जब ऐसे मकामात पे आगे आते हैं तो आपका क्या ख्याल है, उनके अपने मफादात नहीं होते, उनकी कमीशनें नहीं होती, उनकी ये और वो नहीं होती। ये फिल्में किस तरह आ गई हमारे यहाँ, क्यों आ गई हमारे यहाँ, इसमें किसका फ़ायदा था? आज भी मुल्क के कानून के मुताबिक इंडिया की फिल्म यहाँ पर नहीं दिखाई जा सकती। सारे हमारे सिनेमा बंद कर दिए, जो भी था इसमें हमारा कसूर भी था, लेकिन किसी बड़े को इसमें फ़ायदा था, एक के बाद दूसरा निकलता आया और ये फ़ायदा उठाता आया। इसको देख के हम, मेरी नस्ल और नौजवान नस्ल खौफजदा है कि फ़िल्मों में तो आपने यहाँ तिया पाँचा कर दिया, बर्बाद कर दिया सबका सब। अब हमारे कारोबारी आदमी, हमारा बिज़नेस कम्युनिटी इतने अच्छे काम कर रही है, हमारी फैक्ट्रियाँ वैसे भी लोड शेडिंग की वजह से नहीं चल रही, पहले भी दुख दर्द के मारे ये लोग हैं, क्या इनकी बाकी फैक्ट्रियाँ भी बंद करना चाहते हो, बाकी चीज़ें भी बंद करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? दुरुस्त कह रही हैं आप बुशरा रहमान बुखारी साहब। साहब, मैं एक बात करना चाह रही हूँ जी, जो बुशरा बहन ने जी, कही, जी, उसी को आगे बढ़ाते हुए कि इन्होंने कहा कब्जा करना चाहते हैं। आज की दुनिया में कोई कब्जा इस तरह नहीं करता कि टेरिटरी पे कब्जा कर ले, और वो हमसे डरते भी हैं। कहते हैं कि मुसलमान असल में खौफ नहीं खाता मरने से, तो जब मरने से खौफ ना खाए तो फिर जो मर्जी आए कर ले। तो वो हमें अपनी जो है मार्केट बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो तकरीबन 18 करोड़ लोग इस मुल्क में बसते हैं और इनके पास पैसा भी है, वही समझते हैं कि ये हमारी मार्केट बन जाए, हम इकोनॉमिकली इनको अपने नीचे रख लें, तो दोस्ती इस बुनियाद के ऊपर करना चाहते हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी बात ये कर लें, मेरे ख्याल से नजरिया पाकिस्तान की भी बात हमने की, नजरियाती एहसास की भी बात की। खवातीन का किरदार जो है वो इस पूरी मूवमेंट में, पाकिस्तान बनने से पहले भी, पाकिस्तान बनने के बाद भी और आज भी, खवातीन के रोल के बारे में क्या कहती हैं आप? इसमें नजरिए पाकिस्तान की नजरियाती एहसास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक एक जुमला सिर्फ। पाकिस्तान बनने में तो बहुत बड़ा रोल था खवातीन का, क्योंकि वो समझती थी कि हमें ऐसा मुल्क चाहिए जिसमें खवातीन को उनके इस्लामी हकूक भी मिले और वहाँ बराबरी उनकी हो जो ठीक मर्दों के साथ है। आप क्या कहती हैं? मैं नाज़रा अब्बास से 100% या 200% इत्तिफाक करती हूँ। कायदे आज़म ने कहा था, मादरे मिल्लत ने कहा था कि पाकिस्तान के बनाने में खवातीन ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। जी बुशरा साहब, आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन को वो मकाम मिला है, मिल रहा है, मिलेगा। हम बहुत खुश हैं, बहुत इज़्ज़त है, बहुत इज़्ज़त नफ्स है यहाँ पे। मगर चंद एक खवातीन जिनको मैं बदनाम खवातीन कहूँगी कि सरहद पार जब तक जाके पाकिस्तान की दौलत उधर लुटाए ना, उनको चैन नहीं आता, फिर आके दिखाती हैं कि देखो हमारे कपड़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नासरा इकबाल साहिबा, नाज रफ़ी साहिबा, बुशरा रहमान साहिबा, आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, आपने सुनी गुफ्तगू और आपने कॉलर्स की जो गुफ्तगू थी वो भी सुनी। हम इस नतीजे पहुँचे हैं कि पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास कायम रहनी चाहिए और हमें उसी सिमत में चलना चाहिए जो पाकिस्तान बनाने वालों ने हमें हमारे लिए मुतय्यन की थी। भारत के साथ ताल्लुकात ज़रूर होने चाहिए, लेकिन अपने बुनियादी असूलों पर और उन तमाम मसाइल के हल के बगैर जो 3 जंगों का बायस बन चुके हैं, बात आगे नहीं बढ़ सकती। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ भी जाएं और भारत से बात करें इक्वालिटी की बुनियाद पर, क्योंकि इसके बगैर डिक्टेशन लेना वो शायद मेरे ख्याल से कोई भी कौम गवारा नहीं करेगी और पाकिस्तानी तो किसी सूरत गवारा नहीं करेंगे।
اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.